شیخ لذیذ صاحب فرما رہے تھے، شیخ لذیذ صاحب نے یہ کہا وہ تشریف لے گئے، اور شیخ لذیذ صاحب تو فرد واحد ہوتے ہیں، لیکن جمع کا صیغہ ان کی عزت و افزائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام ایک رسول تھے مگر ان کے مرسلین جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو اسی طرح یہاں موازین کا لفظ احتمال یکون الجمع للتفخیم، یہ جمع کا صیغہ عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میزان کی بلندی بتانا چاہتے تھے، عظمت بتانا چاہتے تھے، تو جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ طلباء کے لیے نکتہ ہے کہ قیامت کے دن علم کو نہیں تولا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے علم کو عمل کے رنگ میں ڈالیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں یہ علم فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ اللہ کے ہم قدم بن سکیں۔ اب یہاں ظاہر تو نظر آتا ہے کہ سب کا حساب ہوگا، مگر احادیث سے پتہ چلتا ہے اور نبی صاحب نے یہ فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جو بلا حساب جنت جائے گی، ان کا حساب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کفار کی، وہ کفار جن کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے، صرف وہ کفر کے گناہ میں ملوث ہوں گے، تو وہ بلا حساب جہنم جائیں گے، ان کے حساب کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کافر بلا حساب جہنم میں جائیں گے اور مومن بلا حساب جنت میں جائیں گے، باقی جتنے لوگ ہوں گے ان کا حساب ہوگا۔ اس امت کے شروع میں ایک ایسا عقل پرست طبقہ گزرا ہے جن کو معتزلہ کہا گیا۔ معتزلہ اعتزال سے ہے، اعتزال کا مطلب ہوتا ہے مین سٹریم سے الگ ہو جانا۔ تو وہ مین امت سے الگ ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کہتے تھے کہ وزن کیسے تولے گئے، اب خوش اخلاقی کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ مگر وہ اس بات کو بھول گئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تولنا چاہے تو اس کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں۔ جب فرما دیا اللہ نے والوزن یومئذ بالحق، کہ قیامت کے دن وزن جو ہے وہ ایک حق بات ہے، تو اس کو مان لینا چاہیے۔ علماء اہل سنت کے نزدیک قیامت کے دن نیکیوں کو اچھی صورت میں پیش کیا جائے گا، گناہوں کو کبھی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک طرف نیکیاں رکھیں گے، ایک طرف گناہ رکھیں گے، اور ان کو تولا جائے گا۔ ویسے بھی آپ اگر غور کریں تو بہت ساری چیزیں پہلے زمانے میں نہیں تولی جاتی تھی، آج ان کو تول لیا جاتا ہے۔ کس بندے کا بلڈ پریشر کتنا ہے، اس کی شوگر کتنی ہے، اس کا کولیسٹرول لیول کتنا ہے، یہ چیزیں پہلے نہیں تولی جاتی تھی۔ اس کا کریٹینن کتنا ہے، پہلے نہیں تولا جاتا تھا، اب پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر مادی طور پر انسان نے ترقی کر کے مشینیں ایسی بنا لی ہیں جو ان چیزوں کو تول سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا میزان لائیں گے جو انسان کے عملوں کو تول سکے گا۔ ایسے ایک عجیب بات ہے کہ چند سال پہلے امریکہ کا ایک سائنسدان ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر ڈنکن۔ اس نے انسان کی روح کو تولا۔ جو بندہ مرنے کے قریب ہوتا تھا نا، وہ اس کو ایک بہت سینسٹیو اسکیل کے اوپر رکھتا تھا، اور جب روح نکل جاتی تھی تو وزن کا فرق محسوس کرتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ 22.3 گرام وزن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، موٹا ہو یا پتلا، سب کے مرنے کے بعد 22.3 گرام وزن کم ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ روح کا وزن ہے جو انسان کے اندر سے نکلتی ہے۔ اب باقی ڈاکٹروں نے یہ تو تسلیم کیا کہ وزن کم ہو جاتا ہے، مگر وہ کہتے تھے یہ انسان کے اندر انرجی ہے، وہ انرجی جب ڈسیپیٹ ہوتی ہے تو بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔
بھائی بات تو ایک ہی رہی، تم اس کو انرجی مانتے ہو، ہم اس کو روح مانتے ہیں۔ مگر اتنا تو ہے نا کہ آج کے دور کے انسان نے انسان کی روح کا بھی وزن نکال لیا ہے۔ تو 22.3 گرام روح کا وزن ہے، جب انسان مرتا ہے تو اتنا وزن اس کا کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے اگر روح کا وزن بھی آج کر لیا گیا ہے تو قیامت دن اعمال کا وزن کرنا کون سا مشکل کام ہوگا۔ وقال مجاہد، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستاذ العدل بالرویہ، استاذ جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عدل۔ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رومی زبان کا لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے عربی مبین واضح عربی زبان میں نازل کیا، تو یہ رومی زبان کا لفظ کیسے گھس آیا؟ تو محدثین نے اس کا جواب دیا ہے۔ بات کو سمجھیے کہ زبانوں میں ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں استعمال ہونا ایک عام بات ہے۔ جیسے بہت سارے قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو پنجابی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ ہے مائدہ، انزل علینا مائدۃ من السماء، مائدہ کہتے ہیں کھانے پینے کی چیز کو، اور ہم پنجابی میں اس کو میدا کہتے ہیں۔ یہ میدا کا لفظ مائدہ سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح انگریزی کا لفظ پنجابی میں استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں واٹر، پانی کو، اور ہم پنجابی میں کہتے ہیں وتر۔ یہ واٹر کا گویا لیا ہوا لفظ ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح فارسی زبان کے الفاظ انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں۔ فارسی میں دختر کو کہتے ہیں، بیٹی کو کہتے ہیں دختر، اور انگریزی میں دختر کو کہتے ہیں ڈاٹر۔ فارسی میں ماں کو کہتے ہیں مادر، اور انگریزی میں کہتے ہیں مدر۔ اب یہ مدر اور ڈاٹر جو ہے یہ فارسی کا الفاظ ہے جو انگریزی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اردو زبان کو دیکھیں تو اس کے آدھے الفاظ عربی کے ہیں اور آدھے الفاظ فارسی کے ہیں، ایک نئی زبان اردو بن گئی۔ اب دیکھیں اردو میں 500 الفاظ قرآن مجید کے استعمال ہوتے ہیں۔ انسان، جن، قلم، کتاب، روح، قبر، حشر، نشر، قبر، موت، حیات، جنت، جہنم، یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں اور اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو آدھے زبان تو عربی کے ہیں اور آدھے فارسی کے ہیں، ایک نئی زبان بن گئی۔ تو زبانوں میں ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں استعمال ہونا یہ کوئی عجوبہ نہیں، یہ عام سی بات ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب ایک لفظ کسی زبان میں استعمال ہونا شروع ہو گیا اور وہ ان کے قواعد و ضوابط کا پورا بھی اترتا ہے تو پھر وہ اسی زبان کا لفظ کہا جائے گا۔ لہذا کسی دور میں یہ رومی زبان کا لفظ تھا، جب عربوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ عربی زبان کے صرف کے قواعد پر پورا بھی اترا، اب اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے، اب اس کو رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے۔ دستور یہ ہے کہ ہر کے درکان نمک رفت نمک شد، نمک کی کان میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ بھی نمک بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو لفظ ہے استاذ، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عدل۔ اگر طلباء ایک بات غور سے سنیں کہ لفظ ایک ہی ہے، ایک ہے لفظ قسط اور ایک ہے لفظ قسط، صرف زیر اور زبر کا فرق ہے۔ اب قسط کا معنی ہے انصاف اور قسط کا معنی ہے ناانصافی۔ زیر اور زبر کے فرق سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس سے جو لوگ شخصی مطالعہ سے دین پڑھتے ہیں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور غلطی کر جاتے ہیں۔ علم وہی پکا ہے جو استاد سے پڑھا جائے تاکہ استاد نشاندہی کرے کہ بندہ کہاں غلطی کر رہا ہے۔ قسط کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو احمد ابن اشتاب، یہ کوفہ کے رہنے والے محدث تھے، ان کے استاد تھے، ان سے حاصل کیا۔ ابن حبان نے انہیں صفات میں لکھا ہے۔ امام راضی نے لکھا ثقۃ مامون صدوق، یعنی یہ بڑے بلند پایا محدث تھے۔
ابو زرع رحمۃ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کانا صاحب حدیث، تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی شان والے محدث تھے۔ انہوں نے اس کو محمد بن فضیل سے حاصل کیا۔ یہ محمد بن فضیل بھی بڑے محدث تھے۔ ان میں خاص بات یہ ہے کہ یہ حدیث جہاں بھی نقل ہوئی محمد بن فضیل کے واسطے سے نقل ہوئی۔ تو لبا جانتے ہیں کہ اگر کسی طبقے میں کسی حدیث کا ایک راوی ہو تو وہ حدیث صحیح بھی ہوگی، متصل بھی ہوگی، مگر سند کے اعتبار سے اس کو غریب کہا جائے گا، کیونکہ ایک طبقے میں اس کا صرف ایک ہی راوی ہے، دوسرا راوی نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث سند کے اعتبار سے غریب ہے اور آخری حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ جس نے بھی نقل کی اس نے محمد بن فضیل کے واسطے سے ہی نقل کی۔ اور جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ طبقہ صحابہ میں صرف عمر لانوں سے روایت ہے۔ ہزاروں صحابہ کو وہ حدیث آتی تھی، لیکن جو روایت چلی وہ حضرت عمر لانوں سے چلی، اس لیے اس کو بھی غریب کہیں گے۔ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل۔ پھر محمد بن فضیل نے اس حدیث کو عمارہ ابن قعقاع سے نقل کیا۔ یہ عمارہ ابن قعقاع بھی بڑے محدث تھے۔ ان سے شیخ حارث اکلی اور سفیانین نے روایت کی۔ ابو حاتم نے ان کو صالح الحدیث کہا۔ امام جرح اور تعدیل یحییٰ بن معین نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری وش کرتے تھے کہ تنہائیوں میرا استاد حدیث سنائے اور میں سن رہا ہوں۔ وہ امام بخاری کے جو استاد تھے انہوں نے ان سے 30 احادیث نقل کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے پائے کے محدث تھے۔ انہوں نے اس حدیث کو ابو زرع سے روایت کیا۔ ابو زرع جو تھے ان کا نام تھا عبد الرحمن، کنیت ابو زرع تھی۔ یہ بھی بڑے رجال الحدیث میں سے تھے۔ ان کے 2 واقعات بڑے دلچسپ ہیں، تو طلباء کے لیے میں وہ واقعات بیان کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا جو ان سے حدیث پڑھتا تھا، اس کی شادی ہوئی۔ اب فطرت ہے انسان کی کہ شادی کے بعد ابتدائی دنوں میں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھا وقت گزاریں، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مگر خامد کو روزانہ درس حدیث سننے کے لیے جانا پڑتا۔ وہ جو 2-3 گھنٹے تھے وہ بیوی کے اوپر بڑے مشکل ہوتے تھے۔ وہ انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی کب خامد آئے گا، مل کے کھانا کھائیں گے، اکٹھا باتیں کریں گے، وقت گزاریں گے۔ اب یہ روز کا مسئلہ تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن درس میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگ گیا تو شوہر دیر کے ساتھ گھر آیا۔ اب بیوی تو پہلے گھر ہی بیٹھی تھی، اس نے آتے ہی شکوے شروع کر دیے، آپ تو چلے جاتے ہیں تو پچھلے تو مر ہی جاتے ہیں، آپ کو کسی کی کیا پرواہ، کوئی پیچھے جیتا ہے یا مرتا ہے، آپ تو بس اپنے کاموں میں مست ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میں دوستوں میں وقت نہیں ضائع کر رہا تھا، میں حدیث کا علم حاصل کرنے گیا ہوا تھا۔ اب بیوی غصے میں تھی۔ اول تو عورت ہوتی ناقص العقل ہے، اور جب غصے میں آ جائے نا تو اس کا جو عقل ہے وہ ساری چلی جاتی ہے، وہ کھری سے بھی نکل جاتی ہے۔ تو غصے میں اس نے کہہ دیا تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو اس سے کیا سیکھے گا؟ جب بیوی نے یہ کہا کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں جا کے کیا سیکھے گا، تو وہ بھی نوجوان تھا، گرم خون تھا، وہ بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا اچھا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہو تو میری طرف سے 3 طلاق۔ اب رات کو تو یہ بات کر کے صبح کے وقت خامد بھی شرمندہ کہ عورت تو عورت تھی، اس نے بات اگر کر بھی نہیں تھی تو مجھے تو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، اور عورت بھی شرمندہ کہ میں خامد کو جو چاہتی کہہ لیتی، مجھے اس کے استاد کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب دونوں چاہتے تھے کہ ہم آپس میں پھر جو ہے اکٹھے ہو جائیں، لیکن طلاق کنڈیشنل دے جا چکی تھی۔ تو بیوی نے پوچھا کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بھائی یہ تو میں اپنے استاد سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ طالب علم ابو زرع رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنایا کہ حضرت اس طرح غصے میں بیوی نے یہ کہا اور میں نے یہ کر دیا، میں یہ سیاہ کارنامہ کر کے آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب بتائیں میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟
تو بزرگ رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ جاؤ تم دونوں میاں بیوی بن کے رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس کا یاد ہے جس کا لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ یہ اتنی شان والے محدث تھے۔ اور ان کا دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ ان کے آخری لمحات تھے تو قریب طلباء تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم حضرت کو تلقین کریں۔ تلقین کہتے ہیں کہ مرنے والے کو کلمہ یاد دلانا۔ یاد دلانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کہو ابو جی کلمہ پڑھو، امی کلمہ پڑھو، نہیں، اگر وہ نہ کر دے گا تو کیا کرے گا؟ شریعت کہتی ہے کہ تم ان کے قریب بیٹھ کے اونچا کلمہ پڑھو، اس کو خود بخود یاد آ جائے گا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ تو طلباء نے سوچا کہ ہم شریعت کے حکم کو آپ تلقین کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو ادب کے خلاف ہے کہ ہم شاگرد ہیں، ہم اپنے استاد کو کلمہ کیسے تلقین کریں؟ تو اللہ نے مدد کی، انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایسے ہے کہ جس میں کلمے کی فضیلت ہے نا، ہم استاد کو سبق کے طور پہ وہ حدیث سنا دیتے ہیں، جب ہم حدیث سنائیں گے تو خود بخود تلقین ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ جب انہوں نے 2-3 راویوں کے نام پڑھے تو بزرگ رحمۃ اللہ کو اس جان کنی کے عالم میں پتہ چل گیا کہ یہ فلاں حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، تو بزرگ رحمۃ اللہ نے بھی ان کے ساتھ حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے جب وہ یہاں پہنچے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کا زندگی میں آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ سوچئے کہ یہ ایسی شان والے محدث تھے، جب انہوں نے پڑھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ان کی روح قبض ہو گئی اور یہ پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت موت ہر کسی کو عطا فرمائے۔ تو یہ اتنے بڑے رجال الحدیث میں سے تھے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا طلباء یہ بات ذہن میں رکھیں کہ احمد ابن اشقاق، محمد بن فضیل، عمارہ ابن قعقاع اور ابی زرع، یہ چاروں پانچوں حضرات کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اس لیے اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث مسلسلم بالکوفیین، وہ حدیث جس کے سارے راوی کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ ابو ہریرہ میں ایک صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ یہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام سے دین سیکھا۔ اب اس میں ہماری سبق ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی اب میں 50 سال کا ہو گیا اب میں نے کیا پڑھنا۔ بھئی اگر ابو ہریرہ 60 سال کے بعد دین سیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر جتنی بھی ہو بندے کو طالب علم بن کے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو علم کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ ان کا نام ابو ہریرہ جو ہے وہ کنیت ہے، نام عبد الرحمن تھا لیکن کنیت ابو ہریرہ تھی، اور یہ ابو ہریرہ کہلوانا پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے محبت سے ان کو ابا ہر کہہ دیا تھا، وہ بلے والے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں طوطے والے، کبوتر والے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابا ہر، وہ بلے والے۔ اب ہر جو ہے نا اس کی تانیث ہرۃ بلی، اور ہرۃ کی تصغیر کی جائے تو وہ ہریرہ بنتی ہے، تو لوگوں میں یہ ابو ہریرہ مشہور ہو گئے اور ان کو یہ نام بہت پسند تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، کلمتان کا مطلب ہے کلامان، 2 کلام ایسے ہیں۔ کلمہ کا لفظ کئی دفعہ فکر کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، پورا فکر ہے اور اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمتان کا مطلب ہوگا کہ 2 کلام ایسے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان کا مطلب ہے محبوبتان للہ تعالی، ای محبوب قائلہما، کہ جو بندہ ان کو پڑھے گا وہ اللہ کو محبوب ہو جائے گا۔ تو اتنی بات سن کے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ تو پھڑک جاتا ہے، اچھا ایسے کلمے جس کو پڑھ کے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا مجھے بتایا جائے۔ مگر نبی علیہ السلام کا حسن تخاطب دیکھیے کہ محبوب نے وہ بات شروع میں نہیں بتائی،
اس کے فضائل سنائے تاکہ لوگوں کے اندر شوق بڑھتا چلا جائے۔ تو فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں۔ بعض حروف ادا کرنے مشکل ہوتے ہیں، جیسے حروف قلقلہ، ان کا مجموعہ ہے قطب جد۔ ان کو ادا کرتے وقت آواز اپنے مخرج سے ہل جاتی ہے تھوڑی سی، تو ہر بندہ نہیں ادا کر سکتا، جو قاری ہو یا جس سے تجوید پڑھی ہو وہ ادا کر سکتا ہے، تو ذرا مشکل حروف ہیں۔ اس لیے ان میں سے بہت کم حروف ہیں جو اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ بعض حروف کو کہا جاتا ہے حروف شدہ۔ حروف شدہ جو ہیں ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے، ان کا مجموعہ ہے اجدک کقوبتہ۔ اس میں با اور دال ہیں جو دو حروف استعمال ہوئے، باقی کوئی حرف استعمال نہیں ہوا۔ پھر کچھ حروف ہیں جن کو حروف استعلاء کہتے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو سے لگ جاتی ہے، جیسے خص ضغط قل، ان حروف کا ادا کرنا مشکل ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں ان میں سے بہت کم حروف ان کلام میں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے وہ کلام خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہلکا ہے، للین حروفہما و سہولت مخارجہما، اس وجہ سے۔ اور دوسری بات فرمائی ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان کے اندر وہ بڑے بھاری ہوں گے، یعنی کوئی ایسا کلام ہے کہ جس کو انسان پڑھے گا تو ثواب بہت ملے گا، اتنا ثواب جو نیکیوں کے پلڑے کو بھر دے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کا آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملؤہ، اور جو الحمدللہ بھی پڑھ لیتا ہے اس کا پورا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب ایسا کلام جو پورے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام کو ضرور جو ہے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب آپ بتائیے گناہوں کی اتنی مقدار بھی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر بخشی جاتی ہے، تو کوئی کون سا مشکل کام ہے؟ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے